اور یہ تمام تر باتیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں. ہمیں ان تمام تر باتوں کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ندا لگ رہی ہے، اللہ کی طرف سے پکارا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. ایسی مبارک ساعت اور مبارک گھڑی میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن عظیم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں مردوں اور عورتوں دونوں کو تقریباً 10 صفات اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. 10 صفات جن کا تعلق مردوں سے بھی ہے، اور اپنے گھروں میں جو تشریف فرما میری خواتین اور میری مائیں بہنیں ہیں جو سن رہی ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان لوگوں سے بھی ہے. اور ان 10 صفات کے اختیار کرنے پر، اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے پر اللہ رب العزت کی جانب سے قرآن عظیم میں یہ وعدہ ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ جس مرد اور جس عورت کے اندر یہ 10 صفات پائے جائیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کیا. اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے، گناہوں کی معافی بھی ہے، اور بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر جس کے بڑائی کو، جس کے وسعت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جسے اللہ کہے عظیم. وہ 10 صفات کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں. یاد رکھیں اسلام اور ایمان یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. اگر تنہا اسلام آئے تو اسلام اور ایمان دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. تنہا اگر کہیں لفظ ایمان آئے تو وہ ایمان اور اسلام دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر ان دونوں لفظوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو پھر ان دونوں کے معنی الگ الگ ہو جاتے ہیں. ایمان کا تعلق باطن سے اور قلب سے ہے، اور اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء اور افعال و اعمال سے. آیت کا مقصود یہ ہے کہ وہ مرد اور وہ عورتیں جو باطنی اعتبار سے بھی، قلبی اعتبار سے بھی، دل کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت کو اپنا رب، اپنا خالق اور مالک تصور کرنے والے، تسلیم کرنے والے اور ماننے والے ہوں، اور ان کا ظاہر بھی، ان کے اعضاء ظاہرہ سے نکلنے والے اعمال، افعال بھی، زبان سے نکلنے والے اقوال بھی، وہ اللہ رب العزت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کے عین موافق. آج بڑا مسئلہ ہے کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ ہاں مسلمان ہیں، نام مسلمانوں والا ہے، ظاہری حیت بھی کچھ نہ کچھ نظر آ جاتی ہے، لیکن باطن کا بڑا برا حال، بہت برا حال. اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی، اور یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، کہ القریب لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا یأتی من الاسلام، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام محض نام کا باقی رہ جائے، مسلمان محض نام کے باقی رہ جائیں گے. نام تو مسلمانوں والا ہوگا، لیکن ان کی زندگی سے نکلنے والے افعال، اعمال، اقوال وہ اسلامی نہیں ہوں گے، وہ غیر اسلامی ہوں، غیر اسلامی ہوں. آج ہماری نگاہیں وہ صورتحال دیکھ رہی ہیں. آج ہم اس زمانے کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ نام کا اسلام باقی رہ گیا ہے. ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے شادی بیاہ کے موقع سے، ہمارے یہاں میت و جنازے کے موقع سے
جو طرح طرح کے رسم و رواج ہیں جن کو ہم نے اسلام کے نام پر شروع کر دیا اور اس کو اختیار کر لیا ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا نہیں، بلکہ وہ مرد اور وہ عورتیں جو صحیح معنوں میں باطن کے اعتبار سے بھی صاحب ایمان ہو اور ظاہر سے بھی ان کا اسلام ظاہر ہو رہا ہو، نظر آ رہا ہو، دیکھ کے لگ رہا ہو کہ ہاں یہ مسلمان مرد ہے یا یہ مسلمان خاتون ہے، یہ مسلمان مرد ہے، یہ مسلمان عورت ہے، یہ مسلمان لڑکا ہے اور یہ مسلمان لڑکی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اگر مسلمان نوجوان کو اور مسلم لڑکی نوجوان لڑکی کو اگر کھڑا کر دیا جائے چند دیگر مذاہب کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ، تو شناخت مشکل ہو جاتی ہے، پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ سلام کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کہ سلام کریں یا نہ کریں، یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ یہ صورتحال بن گئی۔ لا يبقى من الاسلام الا اسمه، بدلنا ہوگا۔ یاد رکھیے، جو قوم اپنی شناخت کو، جو قوم اپنی آئیڈینٹی کو، جو قوم اپنے شعار کو چھوڑ دیتی ہے، پھر اس قوم کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس قوم کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں اپنی شعار سے محبت نہیں، شعار سے محبت کسے کہتے ہیں ہم یہ سیکھیں اپنے سکھ بھائیوں سے، سیکھیں ان سے۔ ہم 1000 کے مجمع میں تنہا ایک بندہ کھڑا ہوگا تو پہچان لیں گے کہ ہاں یہ ہمارا سکھ بھائی ہے۔ مسلمان کے اندر وہ بات نہیں رہی، شناخت مشکل ہوتا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں۔ اسلام اور ایمان کا دم بھرنا کافی نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی سچے معنوں میں ہونا چاہیے، چاہے ہماری طبیعت اسے گوارا کرے نہ کرے۔ اسلام کا وہ حکم، قرآن کا وہ حکم، رسول اللہ کا فرمان، اللہ رب العزت کا ارشاد، چاہے وہ ہماری خواہشات کے موافق ہو یا مخالف ہو، اگر اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، شریعت مطہرہ کا فرمان ہے، تو ہمیں اسے ایکسپٹ کرنا ہے، ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے، ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے، ہمیں اس حکم کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، چوتھی صفت فرمائی اللہ رب العزت نے، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ آج سچ کا فقدان ہو گیا، مارکیٹ میں سچ شارٹ ہو گیا ہے، ہر طرف جھوٹ، ہر طرف فراڈ، ہر طرف فریب۔ لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا، جبکہ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بالکل، بالکل ہو سکتا ہے۔ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، صاحب ایمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور خود کا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی جو صبح سے لے کر رات سونے تک کی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہماری ہے، اس میں کتنا ہم سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ خود بھی بولتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی جھوٹ بولنا سکھلاتے ہیں۔ گھر پہ فون آیا، بچے سے کہا جی کہہ دو والد صاحب نہیں ہے۔ گھر پہ کوئی بلانے کے لیے آیا، بچے سے کہا کہہ دو نہیں والد صاحب گھر پہ نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں۔ خود تو جھوٹ بول بھی رہے، بچے کو بھی سکھلا رہے، تم بھی جھوٹ بولو، تم بھی جھوٹ بولو۔ مومن کی یہ شان ہے، مومن کی یہ شان ہے، مومن سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔
الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے، کامیاب اور بامراد کرتی ہے۔ گرچہ وقتی طور پہ سچ بولنے کی بنیاد پر حالات آئے، مشکلات آئیں، دشواریاں آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا انجام کار جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور بھلا اور بہتر ہوتا ہے۔ جھوٹ سے بظاہر آپ بچ جائیں، بظاہر آپ کو نفع ہو جائے، پروفٹ ہو جائے، فائدہ ہو جائے، لیکن انجام کار وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ دنیا میں نہ بھی ہو تو آخرت میں ضرور ہوگا۔ دنیا میں نہ بھی ہو، جھوٹ بول کر آپ بہت پیسہ کما لیں، لیکن اللہ اس کمائی سے، اس دولت سے، اس مال سے برکت کو سلب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے اور نکال دیتا ہے، اور آخرت میں جو سزا ہے وہ تو ہے ہی۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ والصابرین والصابرات، پانچویں صفت قرآن نے بیان کی، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ حالات، مشکلات، دشواریاں، پریشانیاں، مصیبتیں کچھ بھی آتی رہے، جمنا ہے ہم۔ صبر کے ایک معنی آتے ہیں جمنے کے، کہ حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو جائے، ہمیں ایمان پر جمے رہنا ہے، ہمیں ایمان پر ڈٹے رہنا ہے۔ ہمارے گھر چھین لیے جائیں، ہمارے مال و دولت کو سلب کر لیا جائے، لیکن ایمان سے ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، ایمان سے ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، ایمان کے ساتھ صلح نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے جی ہم کنورٹ ہو جا رہے ہیں۔ جمنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی سیرت کا، ان کی سوانح کا، ان کی زندگی کا، ان کے حالات کا ہم مطالعہ کریں۔ اور خود فرعون کی بیوی کا واقعہ قرآن نے نقل کیا، جس کے ایمان کو مثال بنا کر قرآن نے پیش کیا کہ تمام تر شاہی سہولیات اس سے سلب کر لی گئی، صرف اس بنیاد پر کہ تم فرعون کو رب نہیں مانتی، فرعون کو اپنا خالق نہیں مانتی، فرعون کو تم اللہ نہیں مانتی، فرعون کو تم خدا نہیں مانتی۔ اگر مانو گی تو تمام تر سہولیات ملیں گی، نہیں مانو گی تو سب کچھ سلب۔ لیکن اس بندی خدا نے سب کچھ چھوڑنا تو گوارا کر لیا، لیکن ایمان کے ساتھ سمجھوتا کرنا گوارا نہیں۔ مشاطہ بنت فرعون کا واقعہ روایات میں آتا ہے کہ فرعون کی بچی کو کنگھی کرنے والی ایک خاتون تھی، یہاں ٹھہر کر